یہ ویڈیو ارشد محمود کی کتاب تصور خدا کے چوتھے باب مروجہ خدا کا تصور کے دوسرے حصے پر مشتمل ہے۔ اس باب میں مصنف اس بارے میں بحث کرتا ہے کہ ایک عام شخص کے ذہن میں خدا کا کیا تصور موجود ہے۔ شخصی تصور خدا۔ آج کے زمانے میں خدا کا جو عمومی تصور عامت الناس میں پایا جاتا ہے اور مذہبی پیشوا اسے جس طرح پیش کرتے ہیں، اس میں خدا ایک شخصیت بن جاتا ہے۔ مثلاً وہ بولتا، ناراض ہوتا، دوستی اور دشمنی رکھتا ہے، انعام و سزا دیتا ہے اور ہماری ہر وقت خبر رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ خدا پر کیوں ایمان رکھتے ہیں، عموماً اس کے جواب میں مضبوط ترین دلیل یوں پیش کی جاتی ہے: کسی کے بنائے بغیر کوئی چیز نہیں بنتی، لہٰذا اس دنیا کو تخلیق کرنے والی کوئی نہ کوئی ہستی ضرور ہے اور وہی خدا ہے۔ مذکورہ دلیل دینے والے خود ہی تضاد میں پھنس جاتے ہیں کہ خدا صرف ایک مفروضہ ہے، جبکہ اس پر ایمان لانے کی پیش کردہ دلیل سراسر عقلی ہوتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کے ہونے کی جو دلیل دے رہے ہیں، خود خدا کو اس کے اطلاق سے بچانے کی کیا عقلی دلیل ہوگی؟ یعنی اگر کسی کے بنائے بغیر کچھ نہیں بنتا تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ اور اگر ہم نے ایک تصور اور مفروضے پر جا کر رک جانا ہے تو اس کائنات پر ہی کیوں نہیں رک جاتے؟ خدا کو نہ ماننے والوں کا بھی کہنا ہے کہ اس کائنات کو کسی ذات، شعور یا روح نے نہیں بنایا، یعنی یہ کسی بنائے بغیر عالم وجود میں ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے والے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کے بنائے بغیر وجود میں آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی تھوڑی دیر پہلے تسلی نہیں ہو رہی تھی، یہ جانے بغیر اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، وہ خدا کے بن بنائے وجود میں آ جانے پر کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی سوال کو خدا کی ذات پر لاگو کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسری طرف اگر کوئی اس بات پر مطمئن ہے کہ اس کائنات کو کسی ہستی نے تخلیق نہیں کیا اور اس کے لیے اس کے پاس باقاعدہ عقلی دلائل بھی ہیں، ایسے میں اس کا موقف کیسے باطل قرار دیا جا سکتا ہے؟ خدا کا تصور اور مفروضہ بنیادی سوال کو محض ایک قدم آگے بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ کس نے بنایا کا سوال ویسے کا ویسا تشنا رہتا ہے، چنانچہ پھر وہ سوال دہرانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے جس سے خدا کے ہونے کی راہ نکال لی گئی تھی۔ چنانچہ مذہب صرف سادہ لوح ذہن کو ہی مطمئن کر سکتا ہے۔ زیرک فہم افراد اس سے مطمئن نہیں ہوتے رہے۔ وہ اپنی کمزور اساس تقدس اور اندھے ایمان سے مضبوط کرتا ہے، جس پر رسومات اور عقائد کی بابرکت عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے۔ ایسے میں کس نے بنایا ہے کہ سوال کا رخ ذرا سا تبدیل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سائنس ایک بہتر راہ اختیار کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ عالم موجود بنا کیسے؟ اس سوال سے ہمارے علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب ہم عالم موجود کا مطالعہ اس زاویے سے کرتے ہیں تو ارتقاء و تغیر کا ایک لاوطنائی سلسلہ پیچھے کو چلتا نظر آتا ہے اور ہر چیز کی اپنی حد تک کس طرح اور کیسے بنی کا جواب ہمیں ملتا چلا جاتا ہے۔ اہل مذہب کو اس کائنات کو کس نے بنایا کا سوال پوچھنا غلط ہے۔ اس طرح کا سوال تب اٹھتا ہے جب کائنات اور اس کے اندر پائے جانے والی اشیاء جامد و ساقط ہوتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا وجود، رنگ و روپ اور خصوصیات اپنے زمان و مکان کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، اور جب اس کا زمان و مکان بدل جائے تو وہ چیز اپنی پہلی حالت میں موجود نہیں رہتی۔ صرف ہماری زمین پر ہی پودوں اور جانوروں کی بے شمار قسمیں بدلتے حالات کے زیر اثر روز تبدیل، معدوم اور نئی پیدا ہو رہی ہیں۔ وہاں کس نے بنایا کا سوال ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اس سوال سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ سب اشیاء ایک بار تخلیق پا چکی ہیں، جبکہ حقیقت بالکل برعکس ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ صرف چند ہزار لاکھ کروڑ سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ کس نے بنایا کا سوال بھی علمی کا سوال ہے۔ اس میں کائنات یا اس کی اشیاء کو ثابت وجود سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بیکمنگ کی حالت میں ہے اور ہر چیز ہر آن تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اس میں تعمیر و تخریب دونوں عمل بیک وقت کار فرما ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا فلاں چیز کس نے بنائی خدا نے یوں غلط ہے کہ وہ چیز ہمیشہ سے ایسی ہی نہیں۔ مثلا پہاڑ اس زمین کی پیدائش کے وقت سے موجود نہیں ہیں، بلکہ زمین اربوں سال ان پہاڑوں کے بغیر رہی ہے، اور ان پہاڑوں کی پیدائش اور موجودہ حالت میں ہم تک پہنچنے میں کروڑوں سال کا ارتقائی عمل درپیش رہا، اور کل یہ پہاڑ اپنی موجودہ حالت میں قائم نہیں رہیں گے۔ یہی حال دیگر سب اشیاء و مظاہر کا ہے۔ یہ اس باب کا دوسرا حصہ تھا۔ تیسرے حصے میں ہم عقائد کے مسئلے پر بات کریں گے۔